والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نويت سنة الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے اوپر میں بیان کروں گا وہ موضوع ہے خلیفہ اول کا پہلا خطبہ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کا خلیفہ بننے کے بعد جو پہلا خطبہ تھا وہ کیا تھا۔ آج پورا بیان اس خطبے کے متعلق ہوگا، اس کے اندر کئی حکمتیں اور ہماری اور ہمارے دور کے حکمرانوں کی اصلاح ہے، اور کئیوں کو آئینہ بھی دکھانا ہے کہ دین کا نام تو سب لیتے ہیں، قانون کی پاسداری کا نام تو سب لیتے ہیں، غریبوں کے حقوق کی بات، عوام کی فلاح کی بات تو سارے ہی کرتے ہیں، عمل کون کرتا تھا اور عمل کس طرح کس ہستی نے کر کر دکھایا، آج ہم وہ سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جب حضرت ابوبکر صدیق سے صحابہ کرام نے بیعت کی تو آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، جو کہ ایک خطبے کا انداز ہے کہ جب بھی کوئی خطبہ دیا جاتا ہے، چاہے جمعے کا خطبہ ہو، عید کا خطبہ ہو، نکاح کا خطبہ ہو، کوئی بھی ہو، تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، حضور پر درود پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو بات کرنی ہے وہ بات کی جاتی ہے۔ آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر ہونے کا دعوے دار نہیں۔ میں تم پر کیا کیا گیا ہوں؟ حاکم مقرر کیا گیا ہوں، حالانکہ میری یہ حیثیت نہیں، میں تم سے بہتر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ حالانکہ صحابہ کرام نے جس کو خلیفہ بنایا، یہ خلیفہ ایسا نہیں ہے کہ خلیفہ بننے کے بعد کوئی افضل ہو گیا، وہ افضل تھا تب ہی اس کی بیعت کی گئی۔ یہ یاد رکھنے والی بات، ایسا نہیں کہ صحابہ نے اندازے سے کسی کو ووٹ ڈال دیا، وہ خلیفہ بنا تو افضل ہو گیا، نہیں، صحابہ نے بیعت ہی اس کی جو کیا تھا وہ افضل تھا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں کہ میں افضل ہونے کا دعوے دار نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میں اچھا کام کروں، حاکم بننے کے بعد اگر میں کیا کروں؟ اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرنا، اور اگر میں راہ راست سے، قرآن و سنت سے ہٹ جاؤں تو تم مجھے سیدھا کرنا، میری پیروی اس وقت نہیں کرنی بلکہ کیا کرنا ہے؟ میری اصلاح کرنی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا سچائی امانت ہے،
اور جھوٹ خیانت ہے۔ مزید آپ نے فرمایا تم میں سے جو بظاہر کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، تا وقت یہ کہ میں ظالم سے اس کا حق لے کر اس کو واپس دلا دوں انشاءاللہ، اور تم میں جو بظاہر طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، تا وقت یہ کہ میں اس سے مظلوم کا حق واپس لے لوں انشاءاللہ عز و جل۔ پھر فرماتے ہیں جو قوم راہ خدا میں جہاد چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ بطور سزا اس پر ذلت و خواری کو مسلط فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا جن لوگوں میں بے حیائی و بدکاری پھیل جاتی ہے اللہ تعالیٰ بطور سزا ان سب پر مصیبت نازل فرماتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب تک میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہوں تم میری اطاعت کرنا، اور اگر بالفرض میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم میری ہرگز اطاعت نہ کرنا۔ قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ، اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ یعنی صحابہ کے اندر آپ نے یہ خطبہ دیا، خطبے کے بعد آپ نے نماز کے لیے سب کو، جماعت کے لیے سب کو کھڑا کیا۔ یہ جو روایت میں نے پڑھی ہے السیرۃ النبویہ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 493 میں ہے، کنز العمال کے اندر حدیث نمبر 1464، اسی طرح سیرت ابن حشام کے اندر ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر ہے۔ یہ خطبہ جو ہے یہ آپ نے بیان کیا، آج ہم اس کی شرح پڑھیں گے کہ اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا اور اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ واضح کیا کہ میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے بڑی کوشش کر کر تم پر حاکم خود بنا ہوں، میں نے بڑی کوششیں کی، میں نے معاذ اللہ لوگ خریدے، میں نے سیاست کے لیے لوگوں کے اوپر بہتان لگائے، رشوتیں دیں۔ یہ صحابہ کی شان نہیں، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلا دیکھیں آپ کیا فرما رہے ہیں، میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں، یعنی میری یہ خواہش نہیں تھی۔ اب یہ خطبہ بھی مسجد میں دیا جا رہا ہے، صحابہ کرام کی موجودگی میں دیا جا رہا ہے، اور کتنا پاکیزہ خطبہ ہے، کتنی پاکیزہ جگہ ہے اور کتنی پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ حق گوئی بھی کر رہے ہیں اور مسجد کے اندر صحابہ کو گواہ بنا کر بات کر رہے ہیں کہ مجھے حکومت کی خواہش نہیں، یہ تم لوگوں نے مجھے کیا کیا ہے، حاکم مقرر کر دیا ہے۔ ایک اور خطبے کے اندر آپ کے الفاظ ہیں، المستدرک کے اندر یہ روایت ہے، لوگوں خدا کی قسم مجھے زندگی بھر کسی دن یا رات میں حکومت کی خواہش نہیں رہی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے کسی بھی وقت، دن ہو یا رات ہو، کسی بھی لمحے حکومت کی خواہش نہیں رہی، اور نہ کبھی میں نے خفیہ یا اعلانیہ طور پر اللہ تعالیٰ سے حکومت کا سوال کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مجھے حکمرانی میں کوئی راحت نہیں، بلکہ مجھے تو اتنی بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر اسے پورا کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ میں آج بھی چاہتا ہوں کہ کوئی زیادہ طاقت والا میری جگہ
یہ منصب خلافت سنبھال لے. اور ایک اور موقع پر جب حضرت ابوبکر صدیق نے اس طرح کے کلمات ارشاد فرمائے تو مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فمن یؤخرک، کہ جب آپ کو حضور نے مقدم کر دیا اپنی زندگی میں، آپ کو ہمارا امام بنا دیا، اپنے مصلی پر کھڑا کر دیا، تو پھر کس کی مجال ہے کہ آپ کو پیچھے کرے. اب اس خطبے کے اندر دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق وہ ہستی ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے خواب دیکھا، خواب کی تعبیر میں ایک راہب نے آپ کو کہا کہ اعلان نبوت ایک نبی کرے گا اور آپ اس کے خاص صحابی ہوگے، اور ان کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد آپ اس کے کیا بنو گے؟ خلیفہ بنو گے. یہ خواب آپ کو پہلے دکھا دیا گیا کہ آپ خلیفہ بنو گے. اس کے باوجود حضرت صدیق اکبر خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ دن یا رات میں میری کبھی یہ خواہش نہیں رہی، نہ ہی میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ مولا وہ جو خواب تو نے مجھے دکھایا ہے وہ سچا کر دے. فرمایا نہیں، کبھی بھی میں نے اس کی دعا نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ منصب جو ہے یہ بڑا مشکل ہے. ہم بڑے شوق سے کونسلر بننے کے لیے، ناظم بننے کے لیے، ایم پی اے بننے کے لیے، ایم این اے بننے کے لیے، سرکاری افسر بننے کے لیے کوششیں کرتے ہیں. حالانکہ یہ منصب کیا ہے؟ یہ بڑا امانت والا منصب ہے. کل قیامت والے دن اس کی پوچھ ہونی ہے. اور جو نیک ہستیاں ہوتی تھی وہ اس سے ڈرتی تھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی القضاء، چیف جسٹس کا عہدہ دینے کا کہا گیا تو آپ نے معذرت کر لی. اس جرم میں امام ابو حنیفہ کو قید کے اندر ڈالا گیا. یعنی ایک عہدہ جس کی وجہ سے لوگ اپنا ایمان تک انگریزوں کے آگے بیچ دیتے ہیں، اور وہ عہدہ خود چل کر امام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں آیا. اور امام ابو حنیفہ نے کیا کہا؟ میں نے یہ عہدہ قبول نہیں ہونا. کیوں؟ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جو قاضی بنا، لوگوں کے فیصلے کرنے والا بنا، وہ بغیر چھری کے ذبح ہوا. تو وہ ڈرتے تھے کہ کہیں غلط فیصلہ نہ ہو جائے، کہیں ہم سے وہ منصب سنبھالا نہ جائے. اور ہم بڑے شوق سے اور بڑی مشہوریاں کرتے ہیں، حالانکہ اس کا حساب دینا پڑے گا. ہر بندے سے اس کے اعمال کی پوچھ ہونی ہے کہ ہاں بھی کیا کیا. اب حضرت ابوبکر صدیق کا سب سے پہلے خطبے کی عبارت دیکھیں کیا فرما رہے ہیں کہ میں اس کا خواہش مند نہیں، نہ ہی میں تم میں سے کسی کے افضل ہونے کا دعوے دار ہوں. یہ عاجزی، ہمارے یہاں کسی کے پاس کوئی عہدہ مل جائے تو وہ اس کی گردن میں سریا ڈال جاتا ہے، متکبر میں آ جاتا ہے کہ میرا کمال ہے، میری صلاحیت ہے، میرا یہ، میں وہ، میں چھڈاں گا نہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. اب دیکھیں عاجزی، حضرت ابوبکر صدیق کی عاجزی، اور یہ حضور کی تربیت ہے. حضور اپنی شان بیان کر کر، نبیوں کے اندر اپنی شان بیان کر کر کیا کہتے ہیں؟ ولا فخر، میں اس کے اوپر فخر نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ میں تم میں سے بہتر نہیں. اپنی تعریف خود کرنا یہ ہمارے اندر بڑا ہے. جب ہمیں کوئی مال و دولت مل جائے، اللہ تعالیٰ کرم نوازی کر دے، تو ہم اپنے فضائل بیان کرو، یار میں محنت ہی بڑی کیتی ہے، میں انج کرنا نہ سا، میں اونج کرنا نہ سا، میرا او میں کیتا، میں او کیتا. ہم سے بڑھ کر، آپ سے بڑھ کر کئیوں نے محنتیں کی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتا ہے.
دینے والی ذات رب ہی کی ہے. محنتیں تو ایک سبب ہے. کئی بندے محنتیں کرتے ہیں, مزدور کم محنت کرتا ہے, لیکن اس طرح کا رزق نہیں ملتا جتنا ایک بندے کو کرسی پر بیٹھے مل جاتا ہے اور عزت کے ساتھ ملتا ہے. تو عاجزی اور اپنی تعریف خود نہ کرنا یہ اسلامی تعلیمات ہے, اور یہی حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا خطبے کی پہلی لائن ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اپنی تعریف اپنے منہ سے نہ کرو, اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے کون متقی ہے. ہر ایک نو یہ دسنا کہ میں نے حج کیتے ہیں, میں اینے عمرے کیتے ہیں, میں اینی بڑی اعتکاف بیٹھا, میں اینیاں نمازاں پڑھنا, کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم میں سے کون متقی ہے. تو اپنی تعریفات کرنا اپنے منہ سے کرنا یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے. اسی طرح ہمارے یہاں جو حکومتیں بنتی ہیں, اپوزیشنیں بنتی ہیں, اس کے اندر ہم میں سے ہر کوئی بندہ اپنے لیڈر کو کلیئر کرتا ہے, بقیہ کو 2 نمبر ثابت کرتا ہے. پھر رب وہ دن بھی دکھاتا ہے کہ وہی بندہ لوٹا بن کر جس کی ساری حکومت کے اندر برائی کی ہوتی ہے, پھر اس کی حکومت میں جا کر جس کی پہلے اچھائی کی ہوتی ہے اس کی برائی کر رہا ہوتا ہے. آپ سب کو پتہ ہے. یعنی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ بس میں اچھا ہوں, میرا لیڈر اچھا ہے, باقی سارے 2 نمبر ہیں, اور لیڈر کہتا ہے کہ میں ہی اچھا ہوں, باقی سارے 2 نمبر ہیں. اسی طرح ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اور اسی طرح نظام چل رہا ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی عاجزی, خلافت کی, اور حضرت عمر فاروق نے جس 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کی, اس کی بنیادیں جس نے رکھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. جن فتنوں کا, منکرین زکوٰۃ کا, جو ختم نبوت کے منکر تھے, ان کا جو سد باب کر کر قیامت تک جو اس مشن کو سب کے سامنے واضح کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دوسرے نمبر پر آپ نے کیا فرمایا کہ جب میں صحیح کروں تو تم کیا کرنا, میرا ساتھ دینا, اور جب میں راہ راست سے ہٹ جاؤں تو میری کیا کرنا, اصلاح کرنا. یہ نہیں فرمایا کہ جب میں راہ راست سے ہٹ جاؤں تو تم بھی میرے ساتھ انے واہ لگے رہنا. جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جب اپنی حکومت آتی ہے تو کوئی احتجاج کرنے والا ہو تو اس کو پھنڈ دیتے ہیں, اس کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ ہماری ضروری ہے, مجبوری ہے, نہیں تو حکومت خراب ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, انگریزوں سے کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے. پھر جب آپ حکومت سے باہر ہوتے ہیں اور جب خود احتجاج کرتے ہیں, پھینٹی پڑتی ہے, تو پھر کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے. ساری دنیا کو پتہ ہے یہ کیا ہوتا ہے. ظلم کیا جاتا ہے تو پھر جب خود ظلم ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں, چیخیں مارتے ہیں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا کہ جب میں صحیح کام کروں, حکومت کا نظام ٹھیک چلاؤں, تو تم میرا کیا کرنا, ساتھ دینا. یہ ہے کہ حکومت اگر صحیح کام کر رہی ہو ملک دین کے لیے تو اب اس کے خلاف بولنا بغاوت ہوتی ہے, اب قابل گرفت ہے. اب حکومت خود بے دینی پلائے, ختم نبوت کے اوپر, ناموس رسالت کے اوپر, اور دینی معاملات میں, حکومتی معاملات میں انگریزوں کے آگے گر جائے, اس وقت اگر کوئی بولتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے, وہ اصلاح ہوتی ہے. اور یہی حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جب میں راہ راست سے ہٹ جاؤں تو کیا کرنا, میری اصلاح کرنا. اور نیکی کی دعوت کے بارے میں فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے, تم پر لازم ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو, ورنہ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے. پھر تم ضرور دعائیں کرو گے
لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ جب چوروں کے ساتھ ہم بھی چوروں والے نظریات رکھیں، او کوئی گل نہیں یار، کھاندہ تے لاندہ بھی تے یار، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب ہم کہیں یار کوئی گل نہیں، بدماش ہے تے کی ہے، ایک گل ہوندی بڑی چنگی ہے، غریباں دا بڑا بھلا کردا، تانوں لٹ کے غریباں نوں کھواندا تے چنگا کردا۔ جو غلط ہے، جو رشوت خور ہے، جو دیگر معاملات میں فاسق و فاجر، شرابی و زانی ہے، یہ یاد رکھیں کہ فاسق و فاجر کی تعریف کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ گمراہ بندے کی تو بڑی دور کی بات، ملحد بندے کی تو بڑی دور کی بات، فاسق و فاجر بھی ہو تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کی تعریف نہ کرو۔ کیوں؟ تم تعریفیں کرو گے، اگلا اپنے فسق کے اندر اور جائے گا، وہ کہے گا رشوت لایا کہ میں کوٹھی بنائی ہے تو لوگ میرے ہاتھ چومن لا پے نے، تعریفاں کرن لا پے نے، جدوں میرے کو پیسہ نہیں سی ہوندا تو میں کوئی منہ نہیں سی لاندا تو میں ان کی کرنا، میں رشوت ہی لینی ہے کہ اندر والی عزت۔ ہمارے یہاں لوگوں میں مشہور ہے، پیسہ ہو تو سب کچھ عیب جو ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ یہ کیوں مشہور ہوئی بات؟ یہ ہم نے خود مشہور کروائی۔ ہم نے فاسق و فاجر، عیاش، حرام خوروں کی عزتیں کر کر ان کو اس درجے میں لے آئے کہ لوگ اس کے متمنی ہو گئے کہ ہمیں بھی اسی طرح عہدہ ملے، ہمیں بھی لوگ اسی طرح عزت دیں۔ ورنہ پہلے زمانوں کے اندر جو بڑے ہوتے تھے، جو پنچایتیں ہوتی تھیں، وہ اگر کوئی غلط کام کرتا تھا تو اس سے بائیکاٹ کر لیتے تھے۔ جب بائیکاٹ کرتے تھے تو اسے احساس ہوتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں، اور وہ اپنی اصلاح کرتا تھا۔ لیکن آج ہمارا حال الٹ ہے۔ اسی طرح کسی شخص کی، لیڈر ہو، افسر ہو، کوئی بھی شخص ہو، اس کی غلط بات، اس کی کرپشن، اس کے دیگر معاملات کو جاننے کے باوجود بھولے بادشاہ بن کر کہنا نہیں وہ بڑا ٹھیک ہے، اس کی سائیڈ لینا، اس کی حق میں بیانات دینا، اس کے بارے میں حدیث پاک سنیں۔ اب ابن ماجہ کی حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو لوگ بدترین درجہ میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کیا۔ دوسرے کی دنیا کی خاطر، کہ امیر شخص کی چاپلوسیاں کر کر، حکمرانوں کی چاپلوسیاں کر کر، بڑے بڑے افسروں کی چاپلوسیاں کر کر، ان کے حرام کاموں کے اوپر ان کو اپریشیٹ کر کر، ان کی حوصلہ افزائی کر کر، اپنے ذاتی مفاد کو تھوڑا بہت لے لیا اور حکومت کو، ملک کو، دین کو داؤ پہ لگا دیا۔ حضور نے فرمایا کہ بدترین شخصوں میں سے ایک شخص وہ ہوگا۔ اس لیے جو بندہ غلط ہے نا، کبھی بھی اس کی تعریف نہ کرے، کبھی بھی اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائے، اپنا ایک معیار رکھے کہ کوئی کرپشن، کوئی بے دینی میں نے اس کی تائید نہیں کرنی۔ اس طرح زندگی گزار کر دیکھیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرمائے۔ ہم نے لوگوں نے ذہن بنا لیا ہے کہ جب تک میں فراڈ پونا نہیں نہ کروں گا، جب تک میں چاپلوسیاں نہیں کروں گا، جب تک میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میرا کاروبار نہیں چلے گا۔ اسی وجہ سے ہمارا کاروبار بیسیکلی ڈاؤن ہو رہا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے نظام کو، رسول کے نظام کو چھوڑ دیا اور اپنے روایتی اصولوں کو، اپنے مارکیٹ کی قوانین کو اپنا لیا۔ اسی لیے ہم دن بہ دن گرتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سچائی کیا ہے؟ امانت ہے، اور جھوٹ کیا ہے؟ یہ خیانت ہے۔ امانت کی تعریف جسٹ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کسی نے کوئی چیز رکھی، ہم نے بغیر کچھ اس کے اندر رد و بدل کیے وہی چیز واپس کر دی۔ صرف امانت یہاں تک نہیں ہے، امانت ہر اعتبار سے ہے۔ منصب بھی امانت ہے، اگر کسی کو کوئی ذمہ داری مل گئی وہ بھی کیا ہے؟ امانت ہے۔ ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے منصب کے بارے میں پوچھا جائے گا، چاہے کوئی سرکاری افسر ہے، چاہے کوئی متولی ہے، چاہے کوئی حکمران ہے، کوئی بھی ہے، اس سے اس کی امانت کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ منصب دیا، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا۔
اسی لیے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اسی نے بڑی کامیابی پائی۔ کہ جب سیدھی بات سچ بات کہو گے تو کیا ہو جائے گی؟ کامیابی مل جائے گی۔ جب گھما پھرا کر ول فریب کے ساتھ اپنی چیز بیچنے کی کوشش کریں گے، اپنی فراڈ پنا کے ذریعے رزق کمانے کی کوشش کریں گے اور اپنی چالاکی سمجھیں گے اور کہیں گے کہ یار یہ سیل مین ٹھیک ہے، گاہک کو بیوقوف بنا لیتا ہے، بیسیکلی وہ سیل مین آپ کی دکان کو تباہ کر رہا ہے کہ غلط چیز غلط پروڈکٹ کو وہ بڑا سوار کر پیش کر رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ سیدھی بات کرو، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ریاست مدینہ جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے اندر پہلے خطبے کے اندر کیا فرمایا کہ تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک کیا ہے؟ طاقتور ہے، جب تک میں اس کا حق ظالم سے واپس نہ دلوا دوں۔ یعنی میری حکومت کے اندر اگر کسی کے اوپر ظلم ہو گیا ہے تو وہ مظلوم میرے لیے طاقتور ہے، کیوں؟ اگر میں نے اس کا حق نہ دلوایا تو وہ میرے لیے باعث گرفت ہے، کل قیامت والے دن میری پوچھ ہوگی۔ تو وہ مظلوم میرے نزدیک، وہ کمزور میرے نزدیک کیا ہے؟ طاقتور ہے، جب تک کہ میں اس مظلوم کو اس کا حق نہ دلوا دوں۔ اگر آپ صاحب منصب ہیں، حکمران ہیں، اور آپ کے پاس مظلوم آ جائے اور آپ مظلوم کو کہیں کہ نہیں میں اس طاقتور سے تو بدلہ نہیں لے سکتا، یا جج بن کر آپ ظالم کے ساتھ مکا کر لیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا؟ کل قیامت والے دن جب اس کی پوچھ ہوگی کہ جب مظلوم تیرے پاس آیا تو تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ جب تیرے در پر آیا تمہیں اپنا وسیلہ بنا کر آیا کہ مجھے میرا حق مل جائے گا، اور تمہیں اسی منصب کے لیے رکھا تھا، اسی کام کے لیے رکھا تھا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، سرکاری افسر جو ہوتے ہیں جس کام کے لیے ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کے لیے رشوت لیتے ہیں، اور جو تنخواہ ملتی ہے وہ کمیٹی ڈال دیتے ہیں، یعنی وہ تنخواہ بونس ہی ہے، اور جو کام بیٹھے ہوئے چلے گئے آپ، بندہ ضمانت سے بری بھی ہو جائے تو جو ٹائپسٹ ہوتا ہے وہ کہنا ہے مینو لکھن دے پیسے دے تو میں تیری ضمانت لکھنا، تو ماما تو لہر کی بیٹھے ہیں تو تمہیں لکھن واسطے رکھے ہے پیسے دیتے، لیکن وہ پیسے لیتا ہے، پیسے لے کر وہ ضمانت لکھے گا، وہ سرکاری وکیل، وہ سرکاری پولیس والا وہ دیہاری الگ لگائے گا، جو بولنے والا ہوتا ہے وہ آواز دینے والا وہ بھی تحفے کے نام پر لے گا، پھر وہ روبکار لے کر جا کر جب آپ اس سرکاری بندے کو دیں کہ لو جی یہ روبکار لے کر آپ نے جیل میں جانا ہے، وہ کہے گا کہ میں نے پٹرول دے پیسے دے، اس کو پٹرول کے پیسے دو گا، حالانکہ اس کو پٹرول حکومت دے رہی ہے کہ تیرا کام ہی روبکار لے کر جانا ہے، ضمانت لے کر جانا ہے، وہ بھی پیسے لے گا۔ پھر آگے جب روبکار گئی بندہ باہر آئے گا تو جس وہ چونکی سے گزرے گا ہر چونکی والا مٹھائی کے نام پر دیاری لگا، انہیں پیسے پاویں کیس تے نہ لگے ہوں جہاں بعد مٹھائیاں تے لگ جاتے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارا کمزور نظام۔ یعنی جب ظالم جو ہے اس کے ساتھ حکومتیں اور اسی کے سارا کچھ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی پوچھ ہوگی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے ریاست مدینہ کی بنیاد کس کے اوپر رکھی کہ جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک کیا ہے؟ طاقتور ہے، جب تک میں اس مظلوم کا حق نہیں دلوا دیتا، اور جو میرے سامنے مضبوط ہے طاقتور ہے میرے سامنے بیسیکلی وہ کمزور ہے، جب تک میں اس کی گرفت نہیں کر لیتا، جتنا مرضی بڑا ظالم ہو، جتنی مرضی پاور ہو، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میرے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں، میرے سامنے وہ کمزور ہے، میں اس کو سزا دوں گا۔ حضور علیہ السلام کی واضح حدیث پاک ہے تم سے پہلی قومیں اسی وجہ سے غرق ہوئی کہ جب امیر آتا تھا، یہودی جو ہوتے تھے امیروں کے لیے شریعت کا حکم بدل دیتے تھے، اور غریبوں کے لیے کیا ہوتا تھا؟ حکم اور ہوتا تھا، امیروں کے لیے حکم اور ہوتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں،
اس کی جگہ اگر کوئی بھی میرا عزیز ہوتا تو میں اس کو بھی وہی سزا دیتا جو اس کے لیے سزا مقرر کی ہے. اور یہی حضرت ابوبکر صدیق کے پہلے خطبے کے کہ میرے نزدیک سب برابر ہیں، امیر ہو، غریب ہو، کمزور ہو، طاقتور ہو، سب کے سب کیا ہیں؟ برابر ہیں. پھر آپ نے خطبے کے اندر جو ارشاد فرمایا کہ جو قوم راہ خدا میں جہاد چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ ذلت و خواری کو اس کے اوپر مسلط فرما دیتا. ہم آج اتنے اسلامی ملک ہونے کے باوجود ایک وہ ملعون قوم، وہ یہودی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے ان کے اوپر لعنت فرمائی، آج ہم ان سے مارے کھا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جہاد چھوڑ دی. آج جب 2 نمبر گمراہ مولوی جہاد کی غلط ملت تعریفیں کرنا شروع ہو گئے، نہیں جی نہیں جہاد، وہ نیٹو فوج بھی جہاد ہی کر رہی ہے، جو بھی حق جو کرنے والا ہو وہ چاہے مسلمان ہو کافر ہو وہ جہاد ہی ہے. جہاد کی عجیب و غریب باتیں کر دی اور بزدل بنا دیا عوام کو. اور ایسے بھی گمراہ سیکولر قسم کے اسکالر بن گئے کہ جو ہمیں ڈراتے ہیں، نہیں نہیں تہاڈی تے نہیں ہمت ہی نہیں، تسی اسرائیل دے نال لڑ پو، تانوں تے منٹ چ مار دے، تسی تے انڈیا دے خلاف لڑن جو گئے ہے ہی نہیں، انہاں کو تے بڑا اصل ہے، تسی امریکہ دے سامنے تے کھلون جو گئی نہیں ہے. اتنے بے شرم قسم کے جب میڈیا کے اوپر بیٹھ کر مسلمانوں کو بزدل بنائیں گے اور کہیں گے جی ہم اسلامی رہنما ہیں، بیسیکلی وہ کون ہیں؟ وہ انگریزوں کے غلام ہیں جن کا مقصد ہی یہی ہے، کام ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کو حوصلے پست کرنا، مسلمانوں کو ذہنی طور پر کمزور کرنا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم پہلے دعائیں مانگتے تھے کشمیر کی، پھر کشمیر کے ساتھ فلسطین، پھر بوسینیا، پھر جو ہے وہ کئی ملک برما، پھر کئی ملک بڑھتے آج جو ہے وہ دعائیں مانگنے کی ایک لمبی لسٹ بن گئی. وجہ وہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کتنا پیارا جملہ بولا کہ جو قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے ذلت و خواری کیا ہو جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مسلط فرما دیتا ہے. ہم ذلیل ہوتے ہیں، ہمارا پاسپورٹ بھی دنیا بھر میں جائیں تو لوگ ذلیل کرتے ہیں، ہمیں کرپٹ ہی سمجھتے ہیں. اور ہمارے اپنے مسلمان پاکستانی عرب کنٹریوں میں جا کر اپنے ملک کے بارے میں کہتے ہیں پاکستانی کلو حرامی. بے شرمی کی انتہا ہے، اپنے ملک والوں کو، اپنے ہم وطنوں کو حرامی کہہ رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ پھر جب وہاں جاتے ہیں سعودیہ میں، اور یار ویسے سختی تو ہونی چاہیے، ساڈے پاکستانی تے مکہ جڑا ہے نا وہ بھی چکے لائیاں نے اتوں، اے بڑے انج کرتے ہیں، بڑی بے شرمی ہے. یہ کون سی بات ہو گئی کہ آپ نجائز جو ہے وہ لوگوں کے ظلم و ستم کے اوپر دلیلیں دے رہے ہو، آپ نجائز سختیوں کے اوپر کہہ رہے ہو، آپ مسلمانوں کے ظلموں کے اوپر کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں. غلط کو غلط کب کہو گے اور حق بات کب کہو گے؟ کس وقت کہو گے؟ جب پرانا دور آ گیا کہ پہلے گھڑے لے کر پانی کے دریاؤں میں جاتے تھے، کنووں میں جاتے تھے، ہوں اسی پھر کے منرل واٹر لین واسطے جا کے عام فلٹر والے پانی، حالانکہ کئی فلٹر ہوتا بھی نہیں ہوتے، ایویں نلکا لگا ہے لوگ فلٹر سمجھ کے چکی جا رہے ہیں پانی، حالانکہ وہ ڈائریکٹ ٹیوب ویل کا پانی ہوتا ہے، کئی اس کو فلٹر سمجھ کے لے رہے ہیں، لینے لگی ہوئی ہیں. گیس کے سلنڈر، بچپن میں ہم گیس اور سلنڈر چک کے گیس بھرانے سا، اج پھر وہی دور آ گیا. بجلی بھی جی تھوڑی تھوڑی استعمال کی جاتی سی، اج بھی وہی دور آ. بیسیکلی ہم دن بہ دن پستگی کے اندر جا رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارا وہی نظام ہے، وہی رہن سہن ہے، وہی ہماری شخصیات پسندیدہ ہیں جنہوں نے سارا بیڑا گرک کیا، پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں اسی طرح چل. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حضرت عمر فاروق جیسا، حضرت ابوبکر صدیق جیسا، خلفائے راشدین جیسا کوئی رہنما عطا فرمائے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتیں پڑھ لیجیے.